ہے۔ میرے اس استدلال پہ آپ غور کریں گے انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص نے بیل پہ سواری شروع کر دی۔ کس پہ؟ سواری کے لیے تو گھوڑا ہے، اونٹ ہے، خچر ہے، گدھا ہے۔ وہ کس پہ سواری شروع کر گیا؟ بیل پہ سواری شروع کر دی۔ جو ہی بیل کی پیٹھ پہ سوار ہوا، بیل نے گردن مروڑ کے ایسے اس کی طرف دیکھ کے کہا اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا۔ اللہ اکبر۔ اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا۔ او انسانا، ہم اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ کھیتی باڑی، ہل چلاؤ، راہ چلاؤ، ہم سے ذبح کر کے گوشت کھا، لیکن سواری کے لیے ہم پیدا۔ صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے ہیں، سب نے کہا سبحان اللہ بقرۃ تتکلم۔ عجیب بات ہے کہ بیل بول رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ باتیں کر رہا ہے۔ قربان جاؤں ابو بکر صدیق تیری شان پہ، قربان جاؤں فاروق اعظم تیری عظمت پہ۔ نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کی مجلس ہے، راوی کہتے ہیں کہ فاروق اعظم اور ابو بکر صدیق محفل میں بھی موجود نہیں تھے۔ جب صحابہ نے حیرانگی کا اظہار کیا، سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، گائے بیل باتیں کرتا ہے، تو نبی کریم نے فرمایا کوئی مانے یا نہ مانے، فرمایا لیکن اومن انا و ابو بکر و عمر۔ فرمایا کسی کو یقین آئے یا نہ آئے، مجھے تو اس پہ یقین ہے، اور ابو بکر کو بھی ہے، عمر کو بھی ہے۔ راوی کہتے ہیں پیغمبر کو اتنا اعتماد کہ موجود بھی نہیں ہے، فرمایا کہ وہ تو اس پہ یقین ہے، حالانکہ بات کی یہاں ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اعتماد ہے استاد کا شاگرد پہ کہ میں نہ بھی ہوں، مجلس میں نہ بھی ہوں، میں کہہ دوں گا۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جو بغیر کسی چون چرا کے ماننے والے ہیں۔ تو حدیث استدلال میرا گائے ہے، بیل ہے، ترنول والو، لیکن اس جانور کو بھی پتا ہے کہ ہم اس کام کے لیے پیدا ہیں اور اس کے لیے۔ تو جب ایک جانور کو پتا ہو کہ میں اس مقصد کے لیے پیدا ہوں، اس کے لیے نہیں، اور انسان ہو کے 50 سال 60 سال 70 سال زندگی گزار کے اب تک اس کو پتہ نہ چلے کہ میں کس مقصد کے لیے پیدا ہوں، تو سچ بتاؤ ترنول والو، وہ حیوان سے بدتر ہوا کہ نہ ہوا؟ یہی ہے بندگی کے لیے انسان پیدا ہے۔ ترنول والو آئیے، اور پھر عجیب بات، قرآن نے اسی لیے آغاز ہی میں کہہ دیا، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب تو پیدا ہی بندگی کے لیے، تو اس بندگی کا جملہ تیری نماز کی ہر رکعت میں رکھ دیا تاکہ تجھے یاد آئے، یہ نہ بھولنے پائے، اپنا مقصد نہ بھولنے پائے۔ اور جب آپ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو آپ فوراً پڑھتے ہیں ساتھ ہی پہلا خطاب، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اللہ، او بندو، او انسانو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بندگی کرو اپنے اس رب کی، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہاں دلیل عقلی کے لیے، بطور دلیل عقلی کے خلقکم پیش کیا ہے، یہاں یہ کیوں پیش کیا ہے؟ علماء اپنی اپنی حکمتیں بیان کرتے ہیں، لیکن میں ایک جو میرے ذہن میں وہ یہ بھی ہے کہ یہی لفظ استعمال کیا، وما خلقت
الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، تو ادھر بھی جب عبادت کا حکم دیا تو ساتھ خلقکم کہہ کے ارشاد فرما دیا، بندگی کر اس لیے کہ تو پیدا ہی کس لیے ہوا ہے؟ بندگی کے لیے ہوا ہے۔ یہ دلیل عقلی بھی ہے اور یاد دہانی بھی ہے۔ فرمایا الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی بندگی کرو، اور یہی تو توحید ہے۔ اگر بندگی اللہ کی توحید نہ مانے تو کیا بندگی ہے؟ میرا بھائی، حج تو ابو جہل کرتا رہا، عمرے بھی کرتا رہا، بلکہ کعبۃ اللہ بھی تعمیر کرتا رہا، اور یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تو اعلان کیا کہ جی حلال کا چندہ دو۔ کس کا؟ کہ اب ہمارے مدرسے میں کبھی ایسا اعلان ہوتا ہے؟ سیٹھاں دا مال ہے تو ساڑھے تے حلال ہے جی؟ تو نہیں کہتے، مشرک تھا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ حلال کا مال ہو، حرام کی پائی بھی نہ ہو۔ اچھا، جب چندہ ہوا پیسے کم ہو گئے، جب کم ہوئے تو حتیم کا حصہ باہر رہ گیا، اور جو باقی پیسے جتنے سے تعمیر ہو سکتا تھا کعبہ کیا کر دیا؟ تعمیر کر دیا۔ سب سے بڑا یہ اعزاز ہے کہ نہیں؟ بولو کتنا بڑا اعزاز ہے؟ کعبہ بھی تعمیر کیا، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور یہی نہیں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن کھلا ہے، سورت کا نام سورۃ المومنون ہے، 18واں پارہ ہے۔ آپ تھکے بیٹھے ہیں کہ پکے بیٹھے ہیں؟ پھر آپ میرا ساتھ دے تاکہ میں قرآن کھولوں اور کچھ سفر کر سکوں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکین سے پوچھ میرے پیغمبر، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، ان سے پوچھ لمن الارض ومن فیہا، یہ زمین کس کی ہے؟ جو کچھ زمین میں ہے کس کا ہے؟ اگر جانتے ہو تو جواب دو۔ تو سارے مشرکین کہتے ہیں سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، سوال کرنے والا اللہ ہے، اور کس کی زبان سے سوال پوچھا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء کی زبان سے۔ جواب مشرکین دے رہے ہیں، قرآن نقل کرتا ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ مکے کا مشرک جن کے مشرک ہونے میں کسی مسلک اور فرقے کو اختلاف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں زمین اللہ کی ہے، جو کچھ زمین میں سارا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ایک سوال، ذرا آگے دوسرا سوال، قل میرے پیغمبر ان سے پوچھ من رب السماوات السبع وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے؟ عرش عظیم کا رب کون ہے؟ پوچھ میرے پیغمبر ان سے۔ تو سارے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، سین لگایا، یقولون نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ سَيَقُولُونَ لگایا۔ یہ سین اس لیے لگایا کہ فوراً کہیں گے بلا تجشم فکرن، فکر کرنے کی، سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ بندے کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس کو بتانے میں بندے کو سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بھئی ہر وقت عقیدہ ہے، فوراً بول دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، سارے کہیں گے کہ آسمانوں کا رب اللہ ہے، زمینوں کا رب اللہ ہے، عرش عظیم کا رب اللہ ہے۔ اچھا،
آگے سنیے، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، پوچھ میرے پیغمبر ان سے کس کے ہاتھ میں ہے اختیار بادشاہیاں، کس کے اختیار میں ہے ہر چیز کا اختیار، کس کے ہاتھ میں ہے، کون پناہیں دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، یہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، جو پناہیں دیتا ہے؟ تو سارے کہیں گے سیقولون للہ۔ جب مشرک کہتے ہیں للہ تو ترنول کے موحدین تم کہو سبحان اللہ۔ سب نے اقرار کیا کہ یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ پھر سوال یہ ہے، مدبر اللہ کو مانتا ہے، خالق اللہ کو مانتا ہے، بارشیں برسانے والا اللہ کو مانتا ہے، پھر کیوں مشرک ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیا، نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں اور تالیاں۔ کیا؟ یا مفسرین دو معنی کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ جو سیٹی منہ میں انگلی ڈال کے سیٹی بجائی جاتی ہے اور دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی جاتی ہے کہ ان کی نماز یہ ہے۔ تو یہ طریقہ آج کل کن کا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ وہ ڈبہ سا لے کے ایسے بجاتے ہیں جی، جس کو ہمارے نیک لوگ کہتے ہیں نور پیر دا ویلے، صبح صبح قوالی شریف لا کے نو جی، دیکھا ہے نا؟ صبح صبح لگا دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہوتے ہیں؟ سیٹیاں، اور پوری پارٹی سر اسی لیے بیٹھی ہوتی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ تالیاں پیٹنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی عبادت یہ ہے۔ وائشاتیو، مبارک ہو تمہیں تمہارا بہترین عقیدہ، ستھرا عقیدہ مبارک ہو، اللہ کی قسم، پاک صاف کتاب و سنت کا عقیدہ۔ کچھ نے یہ اپنایا، اور میرے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری وہ مانا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیا، جس طرح سیٹیاں اور تالیاں بجانا عبث کام ہے، یہ نہیں کہ وہ سیٹیاں اور تالیوں کو عبادت کہتے تھے، یعنی جس طرح سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا ایک فضول اور عبث کام ہے، اس طرح مشرکین کی نمازیں اور عبادت بھی فضول کام ہے۔ جس طرح ان کو بدلہ نہیں دیا جاتا، اس طرح ان کو ان کی نمازوں کا بھی کوئی فائدہ۔ اچھا، یہ تو ایک بات ہوئی کہ نماز پڑھتے ہیں، ذرا آگے آئیے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن کھلا ہے، سورت کا نام سورت توبہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، 10واں پارہ آیت نمبر 19، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ، او لوگو کیا تم سقایت الحاج، اللہ حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کا من اے کا عمل من آمن باللہ، یہ اس شخص کے عمل کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، توحید کے عقیدے پر ہے، بھلے تم کعبہ تعمیر کیا ہے، بھلے حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، لیکن عقیدہ شرک والا ہے۔ وہ شخص ترنول والوں اکثر کہتا ہوں، جس نے پوری زندگی کعبہ دیکھا بھی نہیں، تعمیر کرنا تو کجا، حاجیوں کو پانی پلانا تو کجا، کعبہ دیکھا بھی نہیں ہے لیکن عقیدہ توحید کا ہے، تو اس مشرک سے یہ اللہ کے ہاں افضل ہے۔
اس کا عمل اس سے کیا ہے؟ بلکہ اللہ تو فرماتے ہیں، ذرا آگے آئیے، قرآن کہتا ہے کعبہ تعمیر کیا، حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، پاس رکھو، میرا تو اعلان ہے۔ اللہ اس معاملے میں یقین کیجئے توحید کا معاملہ انتہائی غیرت کا معاملہ ہے۔ کیا ہے؟ جس طرح ہمارے ہاں ہم ہر چیز لوگ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بیوی کے معاملے میں ہر بندہ کیا ہوتا ہے؟ انتہائی غیرت کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں، توحید کا معاملہ یہ اس سے لاکھوں گنا زیادہ غیرت کا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ نے الفاظ کیا استعمال کیے؟ یہی سورت توبہ ہے، فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کے لیے کوئی لائق نہیں، کوئی جائز نہیں، کوئی شایع نشان نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ وہ مسجدیں تعمیر کریں۔ میری مسجدیں تو تعمیر وہ کریں جو میری توحید کے علمبردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں عبادت کی ضرورت نہیں جب ان کی، مجھے ان کے سجدوں کی ضرورت نہیں، تو وہ مسجد کس لیے بنائیں؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ مسئلہ، یہ اہم ترین مسئلہ ہے، سیکھیے۔ اور ہمارا تو کام یہی ہے، دن بھر چلتے ہیں، رب کا قرآن سناتے ہیں۔ میرے شیخ اپنے درس میں اکثر کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے، تھکے تو نہیں ہے، سنا دوں؟ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اعتقادی اور شرک فعلی۔ وہ شرک جس کا تعلق عقیدے سے ہے، وہ شرک جس کا تعلق فعل اور عمل سے ہے۔ شرک اعتقادی کی پھر 4 قسمیں ہیں، شرک فی العلم، شرک فی الدعا، شرک فی التصرف، شرک فی العبادت۔ کتنی قسمیں؟ ہاں، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، فی الدعا، فی التصرف، فی الدعا، فی العبادت، 4 قسمیں ہیں۔ پہلی شرک کی ابتدا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو علم میں شریک کرتا ہے، اور یہ چاروں کا آپس میں سٹیپ بائی سٹیپ تعلق ہے۔ جب کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ جانتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، ہر حال میں، ہر حالت سے، ہر جگہ، ہر چیز سے باخبر ہے، تو پھر دوسرے نمبر پہ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو متصرف جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ جب علم بھی ہر چیز کا رکھتا ہے تو تصرف بھی ہر چیز میں رکھتا ہوگا، پھر اختیار بھی اس کا ہوگا۔ جب یہ 2 سیڑھیاں طے کرتا ہے تو تیسرے نمبر پہ پھر وہ کہتا ہے جب جانتا بھی سب کچھ ہے، کر بھی سب کچھ سکتا ہے، پھر پکارنا شروع کرو۔ تو شرک فی الدعا، پھر وہ پکارنا شروع کرتا ہے، تو آج پکارے، کل سے پھر وہ عبادت شروع کر دیتا ہے۔ چوتھی قسم بھی آ جاتی ہے۔ آئیے اور آپ کو یہ بتاؤں تو مؤذن کو اتنا بڑا انعام کیوں ملتا ہے؟ کہ مسلم کی حدیث ہے، اطول الناس اعناق المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، مؤذن قیامت والے دن لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ کیسی گردنوں والے؟ کیا کہنے میرے شیخ کے، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں یہ معنی بھی نہ کیا کرو، طالب علموں سے کہتے ہیں لمبی گردنیں۔ ایک بندہ 7 فٹ اس کا قد ہے اور 4 فٹ اس کی گردن ہو جائے، سونی لگ سی؟ بولو، 3 فٹ لمبی گردن ہو جائے تو وہ تو قیامت میں ایک بندے کی گردن لمبی، تو یہ کوئی اعزاز ہے؟ وہ فرماتے ہیں معنی سمجھو، وہ کہتے ہیں المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ قیامت میں باقی مشرک سر جھکائے ہوئے آئیں گے اور مؤذن سر اٹھایا ہوا آئے گا۔ یہ ہے معنی، وہ فرماتے ہیں اطولو، شرمسار نہیں ہوگا، شرمندہ نہیں ہوگا، بے عزت نہیں ہوگا، ناکسو رؤوسہم نہیں ہوگا، سر اٹھا کے آئے گا۔ کیوں اٹھا کے آئے گا؟ کہ وہ جب بھی اذان دیتا وہ کہتا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی دفعہ کہتا ہے؟
اللہ کبھی غور تو کرو نا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب 4 دفعہ وہ یہ کہتا ہے اللہ اکبر تو شرک کی ان 4 قسموں کو رد کر دیتا ہے. ہاں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے بے اعتبار العلم. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے بے اعتبار تصرف کے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے بے اعتبار پکار کے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے بے اعتبار عبادت کے، کوئی اس کا شریک نہیں. جب شرک کی ان 4 قسموں کو رد کرتا ہے پھر توحید کا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو جب دن میں یہ اعلان کرتا ہو پر افسوس یہ ساری زندگی اذان بھی دیتا رہے اور شرک بھی کرتا رہے، اصل مسئلہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا. توحید کا اقرار کیا، شرک کی نفی کی، پھر آگے کیا کہتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ محمد رسول اللہ. 2 دفعہ رسالت کی گواہی دیتا، شرک کی نفی کر کے، تردید کر کے، توحید کا اقرار کر کے، سنت کی طرف رسالت کا اعلان کرنے کے بعد کہتا ہے حی علی الصلاۃ. شرک رد کر دیا، توحید کا اقرار کر لیا، سنت کی پرچار کر لی ہے. حی علی الصلاۃ، ہن نمازی طرف آ. ہاں تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہاں دل جب بڑا ہے بت خانہ بنا ہو تو کیا فائدہ. پہلے صفائی کی، اب نماز پڑھ، نماز کبھی مزہ آئے گا. حی علی الفلاح، اب تیری کامیابی ہے. اب آ، تو جہاں قدم رکھے گا کامیابی تیرے قدم چومے گی. آخر میں پھر جب بات ختم ہوتی ہے پھر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. 2 دفعہ کہتا ہے تو آخر میں 2 دفعہ یہ اعلان کر کے شرک کی 2 قسمیں، شرک فعلی اور شرک اعتقادی رد کر کے کہتا ہے آخر میں کہتا ہے لا الہ. پھر یہ اقرار کرنے والا، اعلان کرنے والا گردن اٹھا کے کیوں نہ آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوتے تھے. کون سی سورت؟ اللہ اکبر. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کبھی اس حکمت کی طرف توجہ دی ہے؟ کہتے ہیں اس لیے سورہ میں بھی شرک کی تردید ہے، تو گویا کہ پہلے شرک کی تردید کر کے سویا کرو. ہمارا تو کام ہی یہ ہے، محنت ہی یہ ہے، مشن یہ ہے. قربان جاؤں، میرے شیخ کے والد کہا کرتے تھے، چونکہ میں نے اپنے استاد سے سنا ہے اس لیے میں ان کا نام لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں تدلیس نہیں کرتا ہوں کہ اوپر ایک دم چلا جاؤں نا. تو وہ فرماتے ہیں کبھی آپ نے غور کیا سیڑھیوں پہ چڑھو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ وہ خیر ہے پڑھ لو اللہ اکبر اللہ اکبر. بلندی پہ، پہاڑ پہ چڑھ رہے ہو، سیڑھی پہ چڑھ رہے ہو، اور جب اترو تو کیا پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں کیا حکمت ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ بھی توحید ہے. جب تو بلندی پہ جا رہا ہے تیرے دل میں غرور آ سکتا ہے، میں اٹھ رہا ہوں، اوپر جا رہا ہوں. تو جب تو یہ زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر تو اس غرور اور بدعقیدگی پہ رد کر دیتا ہے کہ میں جتنا بھی اوپر چلا جاؤں اوپر سب سے بلند اللہ ہے. اس وہم کو ختم کرتا ہے. اور جب تو نیچے اترتا ہے تو یہ زوال کی طرف جا رہا ہے. کس کی طرف؟ اوپر سے نیچے جانا یہ زوال ہے. تو پھر تو کہتا ہے سبحان اللہ کہ میں تو بندہ ہوں، مجھ پہ زوال آتا ہے، میرے رب پہ زوال، وہ زوال سے نفس سے پاک ہے.
تو بتاؤ عہد کرتے ہو اللہ کی توحید کا کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہی ہمارا مشن ہے۔ آئیے آگے بڑھیے، رب کا قرآن سنائیے، رب کی توحید کا پرچار کیجئے۔ یقین کیجئے رب کو نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ حج روزے زکوٰۃ قربانی کی، کسی چیز کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ رب کا بنیادی حق ہے توحید۔ رب کا بنیادی حق کیا ہے؟ جب ایک بندہ توحید سے غدار ہے تو اس کی نماز کو رب کیا کرے؟ کیا اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھا کبھی؟ کیا حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر تھا، کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سینہ نبی کی پشت کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، لگ رہا ہے، ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ چلتے چلتے سید الانبیاء نے یوں چہرہ موڑ کے فرمایا یا معاذ، کیا کہا؟ کیا انداز ہے؟ یا معاذ، فرماتے ہیں میں نے ایک دم کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، قربان جاؤں صدقے جاؤں میں حاضر، بولیے۔ کوئی جواب نہیں دیا، خاموش۔ پھر تھوڑا آگے چلے، پھر ایسے پیار سے چہرہ موڑ کے کہا یا معاذ، میں نے پھر کہا لبیک وسعدیک، 3 دفعہ ایسے کیا، اور تیسری دفعہ کے بعد فرمایا هل تدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ کا اپنے بندوں پر، میں نے کہا توحید اللہ کا بنیادی حق ہے، لیکن افسوس سے کہ آج اسی کو اختلافی بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ جو سب سے بڑا اتفاقی مسئلہ تھا اس کو سب سے بڑا اختلافی بنا دیا۔ خطیب صاحب سے بھی لوگ کہتے ہیں کوئی اتفاق کی بات کریں، اتفاقی بات ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا اتفاقی مسئلہ کائنات میں کوئی نہیں جس پہ 1.25 لاکھ نبیوں کا اتفاق ہے۔ ہمارے ہاں حاجی افتخار صاحب، ہمارے ہاں میں ایک دفعہ ایک فیکٹری ہے، ماچس کی فیکٹری تھی، تو روزے کا مہینہ تھا، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ افطاری کے بعد یہاں رات کو بیان بھی ہو جائے گا اور افطاری بھی ہمارے پاس کر لیں۔ میں گیا، جو فیکٹری کا مالک تھا وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، گفتگو کرتے کرتے بھی وقت ہے افطاری تک، تو وہ کہنے لگا کہ میری ایک عادت ہے۔ میں نے کہا کیا عادت ہے؟ کہتا ہے جی چندوں والوں کی لائن لگی ہوتی ہے، بہت آتے ہیں، ہر بندے نے رسید اٹھائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور رسید کے اوپر لکھا ہوتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہر بندے کی رسید پہ یہ حدیث لکھی ہے، لیکن پوچھو کہ رب کا قرآن بیان ہوتا ہے، رب کی توحید بیان ہوتی ہے؟ نہیں نہیں، یہ صرف ایسے ہی لکھا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں ان سے 2 سوال پوچھتا ہوں، 2 سوال پوچھتا ہوں، اس کے بعد چندہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ کہنے لگے ایک دفعہ چندے والا ہے، بڑا ٹوپی بہترین، اور آج کل چندے والوں نے ایک ٹوپی بھی بنائی ہوتی ہے، اتنی اونچی تو ہوتی ہے، ایسے گول بڑی اونچی سی، وہ لگائی ہوئی آ گیا۔ تو میں نے پوچھا حضرت سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کیا سب سے بڑا؟ یہ ان کا اپنا ایک انداز تھا، دنیا دار آدمی ہے لیکن قربان جاؤں، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں سب سے بڑا گناہ تو چوری ہے۔ پھر کہتے ہیں ڈاکہ ہے، اپنے ذہن سے بنا رہے، کچھ کہہ دیا، میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا حضرت میں معذرت خواہ ہوں آپ سے، آپ چلے جائیں، بھیج دیا۔ یہ ایک میرا معیار ہوتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک پٹھان طالب علم آیا تھا، پتہ نہیں کہیں باجوڑ کا تھا، کس جگہ سے تھا واللہ عالم، آیا تھا، تو اس نے رسید آگے کی کہ بھائی آپ چندہ دو کچھ مدرسے کے لیے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں تو سوال پوچھتا ہوں۔ تو کہتا ہے کیا سوال پوچھتے ہو؟ میں نے کہا جواب دو گے تو چندہ ملے گا، نہیں تو نہیں۔
وہ کہنے لگا چندہ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو، تم سوال کرو پھر میں بھی سوال کروں گا۔ پٹھان ٹکر گیا نا، نے کہا تو میں بھی پوچھوں گا۔ میں نے کہا یہ تو بڑا دلچسپ معاملہ ہو گیا۔ تو میں نے کہا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگا سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ واہ بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ اکبر۔ مال دو جگہ دیکھ کر